اوپر عذاب نیچے سیلاب، ارشاد بھٹی 1 اگست 2019۔ وہی بارشیں، وہی سیلاب، وہی بے قابو پانی کے ریلے، وہی تباہی، وہی گرتے مکان، وہی بہتے مویشی، وہی مرتے لوگ، وہی ڈھیٹ شرم پروف خود ساختہ رہنماؤں کی آنیاں جانیاں۔ سال ہا سال سے یہی ہو رہا، یہی دیکھ رہے، یہی بھگت رہے۔ ایک نالا ہر سال کروڑوں اربوں کا نقصان کر جائے، ایک نہر، ایک دریا، ایک سیلابی رستہ ہر سال سینکڑوں جانیں نگل جائے، کوئی مستقل حل نہیں، ہر سال بے حصوں کی اداکاریاں، ہر سال چوبدے بازیاں، 2-4 ہفتے شور شرابہ، پھر اللہ اللہ خیر صلاح۔ ابھی کل ہی کراچی میں تباہی مچاتے کوڑے زدہ غلیظ پانی میں پینٹ اوپر کیے کراچی کے بلدیاتی ادارے کے سربراہ کو دیکھا۔ مزدوروں، دکانداروں، لوئر مڈل کلاسیوں والی تحریک اربوں خربوں ٹھکانے لگا گئی۔ 30 سال اسی تحریک نے کراچی پر راج کیا، ان کی نسلیں سنور گئیں، ویٹر ہوٹلوں کے مالک بنے، ریڈیو والے بزنس ٹائکون ہوئے، جن کے پاس گھر نہ گھاٹ وہ محلات کے مکین ہوئے، لیکن کراچی یتیم بے آسرا تباہ ہو گیا۔ اوپر سے رہی سہی کسر بھٹو کے وارثوں نے نکال دی۔ 2 دن پہلے سندھ حکومت کی اعلیٰ شخصیات کو ابلتے گٹروں سے ذرا ہٹ کر کھڑے دیکھا۔ باتیں کروا لو، بھٹو کے نعرے لگوا لو، اومنی گروپ کو فائدے دلوا لو، تباہ و برباد کر دیا سندھ کو۔ کراچی پانی میں ڈوبا ہوا، تھر پانی پانی کر رہا، آصف زرداری نیب حراست میں رل رہا، بھٹو کا نواسہ ضیاء کی آل اولاد سے مطلبی پینگے بڑھا رہا، نسل در نسل بھوکے ننگے مجبور غلام سندھی سسک سسک مر رہے۔ ابھی کل ہی ریاست مدینہ پنجاب کے موجودہ قائد کو بارشی پانی میں شرم سے ڈوبی لاہوری سڑکوں پر کمال سکون سے سرکاری لینڈ کروزر چلاتے دیکھا۔ کیمرہ ساتھ ساتھ شوٹنگ جاری، کہیں پانی کے ریلے دیکھ کر موجودہ قائد محترم کا ذہانت متانت سے آری چہرے پر جعلی فکر مندیاں سجائے علامہ اقبال بن کر کھڑے ہو جانا، کہیں پانی میں گھری خواتین کو گاڑی میں بٹھانے کے ناٹک۔ انہی سڑکوں پر کل یہی کچھ پنجاب کے سابق قائد محترم کر رہے تھے۔ ہاں البتہ گوال منڈی انقلابی کے مفاہمتی بھائی کے اسکرپٹ رائٹر، ہدایت کار، پروڈیوسر شاطر گھاگ تھے۔ ایک عام سے سین میں ایسی رنگ بازیاں بھرتے دنیا اش اش کر اٹھتی۔ موجودہ قائد پنجاب کی ٹیم کمزور، لہٰذا زیادہ سے زیادہ یہی کچھ کر سکتے تھے جو کیا۔ گاڑی نکالی، سڑکوں پر تشریف لائے، پانی کو دیدار بخشا، سرکاری گاڑی میں سواریاں بٹھائیں، یہ جا وہ جا۔ لکھ کر رکھ لیں، اگر پنجاب کے سابق قائد کی 4تھی مرتبہ وزارت اعلیٰ لاٹری نکل آئے، بابا جانی کے بعد بیٹا جانی کا چانس لگ جائے، یا بیٹے کا بیٹا جانی بھی وزیر اعلیٰ بن جائے، تو بھی بارشوں سیلابوں میں 19-20 کے فرق سے یہی کچھ ہو رہا ہوگا۔ مستقل حل کسی کو نکالنا نہیں، بس یہ ویژن لیس مخلوق تھکی تھکی اداکاریوں میں لگی رہے گی۔ پچھلے 15 سال سے جب جب سیلاب تشریف لایا، تب تب سابق قائد پنجاب کی ایک ہی فلم چلی۔ سر پر ہیٹ، خاکی وردی، لانگ شوز، بیوروکریسی کے ساتھ گندے پانی میں گھستے چلے جانا، آن کیمروں میں عوامی دکھ درد میں ڈوبی تسلیاں، غصے بھری انگلی کے اشارے، ڈائلاگ بازی، جھٹ سے عوام کیمروں کے سامنے کسی غریب موٹر سائیکل سوار کے پیچھے بیٹھ جانا، لٹے پٹے بابے بابیوں کو بے اختیار سینے سے لگا لینا، گھر بنا کر دینے کے وعدے، راشن پہنچانے کے دعوے، مہینہ 2 مہینہ یہ فلم چلتی، پھر ہیٹ وردی لانگ شوز سنبھال کر رکھ دیے جاتے۔ جو ہی اگلے سال سیلاب تشریف لاتا، وہی ہیٹ لانگ شوز خاکی وردی، وہی سیلابی پانی، وہی قائد پنجاب۔ کل سابق قائد پنجاب یہ کر رہے تھے، آج موجودہ قائد پنجاب یہ کر رہے، آگے کوئی اور قائد پنجاب یہ کر رہا ہوگا۔ لوگ مکانوں میں دب کر، بجلی کے کھمبوں ننگی تاروں سے لٹک کر، سیلابی ریلوں میں بہہ کر مرتے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین کے شہر شہر محل دیکھ لیں، سابق حکمرانوں کے نگر نگر دولت خانے دیکھ لیں، دونوں دھڑوں کے غلاموں کے عیش قدے دیکھ لیں، اور گٹروں گٹر ہوئی عوام دیکھ لیں۔ چلو انہیں چھوڑیں، آج تبدیلی سرکار کے ہر کرتے دھرتے کو دیکھ لیں، جو جتنے جوگا، جس کا جتنا داؤ لگا ہوا، اس کی اتنی ہی موجیں لگی ہوئیں۔ ایک عمران، باقی سب لنڈے کا سامان۔ سنا جا رہا ہے کے پی کے چند وزیروں سمیت اپنوں کو نوازنے کے لیے فی کلو تمباکو پر 300 روپے ٹیکس کم کر کے 10 روپے فی کلو کر دیا گیا۔ ملک بھر میں ٹیکس ہو رہی۔ سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس نیٹ بڑھانا، ٹیکس وصولی، لیکن اپنوں کو ایسی رعایتیں کہ فی کلو تمباکو پر 300 کی بجائے صرف 10 روپے فی کلو ٹیکس۔ سنا جا رہا ہے یہ جو 33% چینی کی قیمتیں بڑھیں،
اس کا فائدہ بلا شبہ نواب شاہ اور لاہور کے سیاسی گھرانوں کو بھی، مگر سب سے زیادہ پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے ایک رہنما کو، کیونکہ ان کی چینی پیداوار سب سے زیادہ موصوف کی شوگر ملوں کی سالانہ پیداوار 65,000 ٹن۔ سوچئے ایک سال میں 30 روپے فی کلو چینی کی قیمت بڑھ جائے، آپ کی پیداوار ہو سالانہ 65,000 ٹن، منافع کہاں سے کہاں جا پہنچے گا؟ اوپر سے گنے چینی پر حکومتی سبسڈیاں، شوگر مافیا کی گنے کے بھکاس سے بجلی بنانا، اس بجلی سے اسٹیل، لوہے اور شوگر پلانٹ چلانا، یہ سب منافع الگ۔ اسی طرح خیبر پختونخوا، پنجاب، وفاق، جس کا جہاں جگاڑ لگا ہوا وہی جگاڑ لگائی بیٹھا۔ ایک عمران خان کیا کیا کرے، کس کس کو روکے، کس کس کو ٹوکے، کس کس کو رکھے، کس کس کو نکالے، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا۔ ویسے بھی وہاں کوئی کیا کر سکتا ہے جہاں قانون جعلی، نظام جعلی، جمہوریت جعلی، تاریخ جعلی، نصاب جعلی، جعلی خوراکیں، جعلی دوائیاں، جہاں جھوٹ، منافقت، حسد، غیبت، چغلی، ملاوٹ اخیر ہو چکی، جہاں پولیو ایڈز پھل پھول رہے، جہاں کرپشن، کمیشن، 2 نمبر دھندے، دن دگنی رات چگنی ترقی، جہاں صرف بڑے ہی کرپٹ نہیں، کچھ بے وقوفوں کو چھوڑ کر چھوٹے بڑے سب کرپٹ، جہاں اوپر حکمرانوں کی صورت میں عذاب، نیچے مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت اور سیلاب، اوپر کھا کھا بد ہضمیاں ہو چکی، نیچے خالی پیٹوں میں دوڑتے چوہے بھی بھوک سے مر رہے، اوپر ستیہ ناس، نیچے سوا ستیہ ناس، اوپر مکار، نیچے لٹے پٹے فنکار، اوپر انت مچی ہوئی، نیچے مت مری ہوئی، اوپر گاڈ فادرز، نیچے جیرے بلیڈ، اوپر مداری، نیچے بیکاری، اوپر نیب زدہ، نیچے سب مال عیب زدہ۔ قصہ مختصر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، درمیان میں چند بے عقلوں کو چھوڑ کر وہی معصوم جس کا داؤ نہیں لگا اور وہی شریف جسے موقع نہیں ملا۔